الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزو، آج ملک پاکستان کے اندر سیاسی طور پر انتہائی کشیدگی چل رہی ہے، جس کا اثر سیاستدانوں پر تو پڑ رہا ہوگا، لیکن اس کا جو اثر پڑ رہا ہے اور جس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ عوام ہے۔ میں اور آپ اس سیاسی کشیدگی میں سب سے زیادہ متاثر ہم ہو رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ کسی کی فیور، کسی کے حق میں کسی کو برا کہنا، کسی کو ملامت کرنا اور کسی کو زندہ باد کہنا، کسی کو مرد آباد کہنا، دل کے حال میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی اور گناہ جو ہو چکے ہیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتنی چیزیں نگاہوں سے گزرتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، غیر مسلموں کے ہاں نہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا گواہ ہے اس چیز پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں۔ پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہمارے مجموعی طور پر جو اعمال ہیں میرے عزیزو بہت پریشان کن ہیں، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ سیاسی کشیدگی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں ہم مسلمان، ہر طرف سے مسلمان، ہر طرف سے مسلمان ہیں۔ ایک زندہ باد کہنے والا بھی مسلمان، مرد آباد کہنے والا بھی مسلمان، یہ سب کچھ کرنے والے مسلمان، لڑنے بھیڑنے والے مسلمان، گالیاں گلوچ دینے والے مسلمان، مرنے والے مسلمان، مارنے والے مسلمان، یہ حال ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان حالات میں توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، خدارہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک کی خامی ہی نہ لگے کیوں ہم اسی کے ہیں، اسی کی پارٹی کے ہیں، اور کسی کی خوبی ہی نہ لگے کیوں یہ ہمارے مخالف پارٹی کا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو میرے عزیزو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں ہر حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اعمال سے بھی احتیاط کریں، ہم افعال سے بھی احتیاط کریں، زبان کے ذریعے سے بھی ہم احتیاط کریں کہ ہماری زبان سے کسی کی بدگوئی نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں، فلانے کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے، مجموعی طور پر ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا، جس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حکمران اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے جو نازل کردہ قوانین ہیں ان کو اختیار نہیں کریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، اپنے قوانین لاگو کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کی آپس میں لڑائی ڈال دے گا، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، وہ آپس میں لڑیں گے بھیڑیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام الناس بطور ہتھیار کے استعمال کی جائے گی، اور استعمال ہو رہی ہے۔ آج یہ حالات ہیں، کل دوست آج دشمن، آج دشمن کل دوست، اور ہم لوگوں نے، عوام الناس نے ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیے ہیں، یہ فلاں پارٹی کا ہے، رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، شادی غمی توڑ دی ہے، ہم نے برادری تک بھی تعلق ختم کر دیا ہے۔ اتنی تعصب اچھی بات نہیں ہے، بس اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے میرے پیارے بھائیوں عزیزوں، اور شدت نہیں رکھنی چاہیے، شدت نہیں رکھنی چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے عزیزوں میں 2 بھائی تھے اور آپس میں ان کی انبن ہو گئی تھی، بولتے نہیں تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا، ایک بندے نے اپنے دوسرے عزیز سے کہا کہ یار تو میرا رشتہ دار ہے، تو میرا قریبی ہے، تو اس کے ساتھ بولتا ہے، اس کی شادی میں شریک ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، خیال نہیں آتا؟ میں اس میں موجود تھا، جس کو کہا گیا نا وہ بڑا آدمی تھا، عمر کے اعتبار سے بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ پیارے تم 2 بھائی ہو، تم آپس میں ضد رکھی ہے، آپس میں تعلق توڑا ہے، ہم سے مشورہ نہیں کیا، اور جب آپ بھائی بن کر محبت اور مودت سے زندگی گزار رہے ہوگے تو ہم سے نہیں پوچھو گے، ہمیں خبر تک نہیں ہوگی، جس طرح تمہارے کشیدگی کی ہمیں خبر نہیں ہے، تو ہم تم دونوں کی وجہ سے اپنے تعلقات کو کیوں خراب کریں؟ کہ ہم کسی ایک کی سائیڈ اختیار کریں، کسی ایک کی فیور اختیار کریں، ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہم گنہگار کیوں ہوں، کہ کسی ایک کی سائیڈ اختیار کر کے مخالف کے خلاف ہم الفاظ استعمال کریں، برے بدگوئی کریں، غیبت کریں، گلہ کریں، تو یہ اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنے نہ بھی ہو، ہم اپنے اعمال کیوں برباد کر رہے ہیں میرے پیارے؟ اس کا خیال رکھیں، بس اعمال کی جانب توجہ ہو، چھوٹا بھی بڑا بھی، اور اللہ سے معافی مانگتا رہے بندہ، تو انشاءاللہ جو سیاسی کشیدگی ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔